کیا لوگ سورہ رحمان کو اپنے دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، یا اور اس کے علاوہ کوئی چھوٹے موٹے جو دنیا کے مسائل ہوتے ہیں؟ زخم سے روشنی گزرتی ہے، پھر کہیں دل میں نور آتا ہے۔ قرآن پاک وہ نور ہے جو دل میں روشنی ڈالتا ہے۔ ہمارا تو یہ یقین ہونا چاہیے۔ سنگین جو ہے بیماریاں اس میں وہ مبتلا تھے اور وہ انہوں نے شفا پائی ہے سورہ رحمان سے۔ سورہ رحمان تو ہم بتاتے ہیں تو شفا ضرور ملے گی، اور شفا مل جانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو ہمارے مہمان ہیں بنیادی طور پہ تو یہ ایک بزنس مین بھی ہیں، اور اب تک کی کم عمر میں یعنی 23 سال کی عمر میں یہ بے شمار بزنس کر چکے ہیں، اور ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ انہوں نے کلٹس سے ویگو تک کا سفر کیسے طے کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ والی لائن بہت پسند آئی ہوگی، تو کلٹس سے ویگو تک کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا یہ بھی ہم ان سے جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے خصوصی طور پہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں بے شمار مشکلات، پریشانیاں اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے، وہ بہت دفعہ نا امید بھی ہو جاتا ہے، مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بینگ اے مسلم ہمارے پاس جو ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، وہ ہمیشہ اس مایوسی سے ہمیں نکال لیتے ہیں۔ تو ان کی زندگی کب کیسے بدلی، کب کیسے چینج ہوئی، اور ان کا جو ایک سیلف کانفیڈنس ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوا، یہ ساری باتیں آج اس انٹرویو میں ہم ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم حسن گل صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حسن گل صاحب، آپ سما ٹی وی پہ بینگ اے سوشل میڈیا مینیجر بھی کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کئی بزنس سٹارٹ کیے اور ابھی بھی آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں۔ میں سر یہ جاننا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا تعارف کیا ہے تو حسن گل کون ہے؟ حسن گل ایک دعا ہے، ایک مشن ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کا، دکھی انسانیت کے درد بانٹنے کا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کے سفر کا ایک مشن ہے۔ حسن گل اپنی پہچان کے سفر کا ایک مشن ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، آپ نے بے شمار بزنس کیے، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ 23 سال کی عمر میں اتنے بزنس آپ نے کس طرح کیے، اور اس میں تو بزنس میں چونکہ بہت رسک لینا پڑتا ہے، تو کس طرح سے آپ نے سٹارٹ کیا، اور ابھی کرنٹلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ سر، جو بندہ رسک نہیں لے سکتا وہ کبھی بزنس نہیں کر سکتا، کامیاب بزنس مین نہیں بن سکتا۔ رسک تو لینا پڑتا ہے، باقی نوازنا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کیسے نواز رہی ہے۔ میرا جو پہلا بزنس تھا وہ گاڑیوں کا تھا، وین آئی واز 16 ایئر اولڈ۔ تو گھر والوں نے مجھے کہا کہ تمہیں پیسے دینے بند کر رہے ہوں تو خود سے کوئی کام سٹارٹ کرو، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے۔ تو میں نے کافی چیزیں شروع کی، پہلے موٹر سائیکلوں کا بزنس کیا، پھر اور بھی دوستوں کے ساتھ مل کے میں شیئرنگ پہ بھی چھوٹے موٹے بزنس کرتا رہا۔ صحیح۔ پھر اللہ کی طرف سے اللہ ہی دماغ میں ڈالتا ہے، کوئی انسان نہیں چاہتا کہ کسی کا بھلا ہو یا میرے سے اچھا وہ کرے۔ صحیح۔ تو پہلی گاڑی میں نے لی 2016 میں، کلٹس گاڑی، 8 لاکھ روپیہ گھر والوں نے مجھے دیا۔ تو پہلی گاڑی لی میں نے اسی پوائنٹ آف ویو سے کہ اس میں سے تھوڑا پروفٹ ہو جائے گا۔ پہلی گاڑی لی اللہ کے حکم سے، اس میں مجھے 80,000 پروفٹ ہوا۔ 8 لاکھ کی لی تھی، 8,80,000 کی سیل کی۔ صحیح۔ تو اس کے بعد میں نے ایک اور گاڑی لی، پھر اس کے بعد ایک اور گاڑی لی۔ پھر ایسا وقت آ گیا کہ میں گھر میں 7-8 گاڑیاں ایک وقت میں کھڑی کرتا تھا، کیونکہ میرے گھر کا گراج تھوڑا بڑا ہے تو میں اکٹھی گاڑیاں لے لیتا تھا، اول ایکس سے، پاک ویل سے خرید کے گھر میں کھڑی کر لیتا تھا، تو آگے ان کو میں سیل کرتا تھا اچھے مارجن پہ۔ تو ایک کلٹس میں نے لی تھی، اور 2 سال میں اللہ کے حکم سے میں نے اس سے پروفٹ کما کے اور اچھی ارننگ کر کے تو 2019 اور 20 میں نے اپنا ایک ویگو ڈالا لیا تھا۔ اچھا، صحیح ہو گیا۔ اچھا سر، آپ کی زندگی میں ایک ایسا فیز آیا، بلکہ 2-3 بار آیا، اگر میں اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہ کروں تو 2-3 بار آپ کی زندگی میں ایسا فیز آیا، اور ہر انسان کی زندگی میں کئی دفعہ ایسے فیز آتے ہیں جس میں اس کو بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ کی زندگی میں جب مشکل وقت آیا تو اس مشکل وقت میں آپ کی کیفیات کیا تھی؟ سر، ہر ایک کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، جس بندے کی زندگی میں مشکل وقت نہیں آتا وہ کبھی کامیاب شخص نہیں بن سکتا۔ کسی کی زندگی میں 20 سال سے پہلے آ جاتا ہے، ینگ ایج میں آ جاتا ہے، کسی کی زندگی میں 40 سال کے بعد آتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے 23 سال کی زندگی میں اتنے بڑے چیلنجز سے میں گزرا، اتنا کچھ میں نے فیس کیا، آج میں ایک مضبوط شخص بن چکا ہوں۔ تو میرے پہ وہ وقت بھی آیا کہ میں سوسائڈ کا سوچتا تھا،
یہ شاہ جی کی بہت مہربانی ہے، ڈاکٹر جوید صاحب کی، میرے پیرنٹس کی، جنہوں نے مجھے اس چیز سے نکالا. اور میں تو بالکل اس ایج پہ تھا کہ میں سوسائڈ کر لوں. تو یہ لوگوں کی وجہ سے ہی آتا ہے، لیکن اب میں نے خود کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ مجھے لوگوں کی کوئی ہیٹ کمنٹس، کوئی نیگیٹو بات مجھے کچھ افیکٹ نہیں کرتی ہے. صحیح. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہوتی ہے. صحیح. جی. اچھا سر، ڈاکٹر جوید صاحب کے ساتھ آپ کا تعارف کب اور کیسے ہوا؟ مجھے 2020 میں کووڈ ہوا تھا. شاہ جی نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی. تو کووڈ کے دوران وینٹیلیٹر پہ مجھے جانا پڑا. تو اس دوران مجھے سعودیہ سے کال آتی ہے کہ میں ڈاکٹر جوید صاحب کا ایک مرید بات کر رہا ہوں، میرا نام حسیب ہے، مدینہ شریف سے. تو میں آپ کو دعا کروانا چاہتا ہوں سورہ رحمان کی. تو میں کال اٹینڈ کرتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں. میں 7 days وہ سورہ رحمان کی جیسے بتاتے ہیں وہ دعا کرتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مجھے شفا ہوتی ہے اور اچھے طریقے سے شفا ہوتی ہے. تو یقین کی بات ہے سر. تو اس کے بعد میں اس سلسلے میں آ جاتا ہوں، سورہ رحمان والے سلسلے میں. بہت کچھ زندگی میں دیکھنا بھی پڑتا ہے، بہت سارے پیشنٹس کو میں نے دعا بھی کروائی ہے. تو یہ سورہ رحمان سننے کا میں آپ کو پہلے طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ نے 7 days قاری عبد الباسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان سننی ہے، آنکھیں بند کر کے. اور جب سورہ رحمان آپ نے پلے کرنی ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے اور پاس جو آدھا گلاس پانی رکھنا ہے. جب سورہ رحمان مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، آپ نے وہ آدھا گلاس پانی 3 سانس لے کے آپ نے وہ پی لینا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھنی. تو انشاءاللہ شفا ہوگی. ساری بات میں نے پہلے بتائی ہے، یقین کیا ہے. اس کے بعد اس سلسلے میں جب میں آیا، میں نے 2021 میں، میرا ایک دوست تھا، اس نے انفارچونیٹلی گیئر آئل ہوتا ہے گاڑیوں کا، اس نے پی لیا. تو اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ پوری باڈی اس کی سویل کر گئی تھی. تو وہ وینٹیلیٹر پہ جناح ہاسپٹل میں تھا. تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے یہ اب بچ نہیں سکتا، لیکن اس کی جان بھی نہیں نکل رہی ہے کافی دنوں سے. تو میں ڈاکٹر جوید صاحب نے مجھے کہا اور حسیب بھائی نے بولا، میں وہاں پہ گیا. میں نے اس کی جو نبض ہے اسے پکڑ کے 3 دفعہ اللہ کہا اور سورہ رحمان اس کے پاس میں نے پلے کی، اور 15-20 منٹ بعد اس کی جو ہے نا وہ جان نکل گئی تھی. کیونکہ مرض الموت کا جو شفا ہے نا وہ موت ہی ہے. سر میں ایک چیز آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جب سورہ رحمان کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ ایسا تو نہیں کہ وہ اس پہ یقین نہیں کرتے، وہ اس پہ یقین بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار ہم علاج کی طرف آپ جائیں، آپ ہاسپٹلس میں جائیں، آپ ٹھیک ہے اس کو بھی آپ کر لیجیے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ یقین ہونا جی وہ کتنا ضروری ہے اور کس طرح کا یقین ہونا چاہیے جس سے، چونکہ آپ کو تو اس سے شفا بھی ملی ہے اور آپ نے کئی کیسز بھی دیکھے ہیں، تو آپ تو ایک قسم کا، اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ عین الیقین کی منزل پہ آ کے آپ نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں کو اس سے شفا ہوئی ہے. تو مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے جو آپ کی آبزرویشن ہے اس میں یقین کا کتنا تعلق ہے؟ سر اگر یقین نہ ہوتا تو آج میں اس منزل پہ نہ پہنچتا جہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. ساری بات ہی یقین کی ہے. اور دنیا میں جو سب سے بڑی خیر ہے وہ مثبت سوچ ہے، اور جو سب سے بڑا شر ہے وہ منفی سوچ ہے. تو انکنڈیشنل رہنا پڑتا ہے اس میں. دل میں کسی کے لیے آپ نے نفرت نہیں رکھنی، انکنڈیشنل رہنا ہے. مسئلہ تب خراب ہوتا ہے جب ہم کنڈیشنز اپلائی کرتے ہیں لائف میں، لوگوں کے اوپر ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں. مسئلہ تب خراب ہوتا ہے جب بندہ بے غرض ہو کر لوگوں سے پیار کرے گا. تو بے غرض پیار ہی شفا ہے اور شفا. اچھا سر، ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو اپنے اندر کوئی گرجز نہیں رکھتے یا حسد، کینہ، بغض، ان سارے جذبوں کو نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے سورہ رحمان نہیں سنی یا ان کو اس طرح سے تعارف نہیں ہے. وہ اپنا روٹین لائف گزار رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باقی جو بھی اچھی زندگی ہے وہ گزار رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سنت پہ چلتے ہوئے گرجز نہیں رکھتے، حسد، کینہ، بغض، ان چیزوں سے دور رہتے ہیں. تو کیا وہ بھی بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں؟ جی بالکل. اور میرے بابا جی فرماتے ہوتے تھے، میرے پیرنٹس بھی فرماتے ہیں کہ جو بے غرض پیار ہے نا وہ شفا ہے. جب ہم ڈفرینٹ قسم کی نفرتیں اپنے دل میں پال لیتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، حسد اور بغض جو تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اور جب اس سے ہم پاک ہو جاتے ہیں، دل کو صاف کر لیتے ہیں، تو بے غرض پیار ہی شفا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میرے عزت اور جلال کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار کرنے والے لوگ نور کے تخت پہ ہوں گے. تو آپس میں محبت اور پیار یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اپنی ذات کو پہچاننا، لوگوں کو پہچاننا، ان کے دکھ درد میں کام آنا، ان کو دیکھنا. تو میں نے تو اپنی ساری زندگی، ابھی 23 سال کا ہوں،
تو 5-7 سال میں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، مخلوق خدا کی خدمت میں، ان کو دعا کروانے میں گزاری ہے، تو آج اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ سر بی ایس میڈیا اینڈ کمیونیکیشن آپ نے کیا، لیکن اس کے بعد آپ نے بے شمار بزنس کیے، میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ بزنس کیوں کیے؟ سر ہماری سوسائٹی میں ایک ٹرم پائی جاتی ہے کہ ہم نے کسی کے نیچے رہ کے کام نہیں کرنا اور اپنا بزنس کرنا ہے، ہمارے نیچے لوگ کام کریں۔ تو میرے دماغ میں بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ یار جب بھی کرنا اپنا کرنا، پیسے کمانے ہیں۔ ایک وقت تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں بالکل گھر سے نکل چکا تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ یار میں نے سوسائڈ کر لینی ہے اور آج ہی میں نے مرنا ہے۔ میں فٹ پاتھ پہ بھی سوتا رہا ہوں، میری زندگی میں بہت مشکل وقت آیا ہے۔ میں نے کوئٹہ بھی جاتا تھا، میں بلوچستان کے سارے ایریاز دیکھے ہیں، سندھ کے سارے ایریاز دیکھے ہیں، میں گاڑیاں لینے جاتا تھا، بہت تھریٹس بھی تھے، بہت مشکل۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں مشکل وقت نہیں دیکھا وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، ابھی ریسنٹلی مارچ 2023 کا واقعہ ہے۔ ایک میرا دوست ہی تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ اندھا جو اعتبار ہوتا ہے وہ آپ کو مار دیتا ہے۔ تو اس نے مجھے بولا کہ یار مجھے 2 گاڑیاں چاہیے، میری سسٹر کی شادی ہے 1 ہفتے کے لیے۔ میں نے اپنی دونوں گاڑیوں اسے دے دی اور کہتا ہفتے بعد واپس کر دوں گا۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کس قسم کا انسان ہے۔ اس پہ 49 FIRs ہیں، اشتہاری ہے، DHA میں کرکٹ کھیلتا تھا، بالکل ینگ ہے، دماغ اس کا بہت چلتا تھا۔ اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو جتنے کرمنلز ہیں یا جتنے یہ فراڈیے لوگ ہیں، اگر یہ اپنا دماغ صحیح ڈائریکشن میں لگائیں تو یہ ہم سے آگے جا سکتے ہیں۔ تو اس نے میرے سے گاڑیاں لے کے چلا گیا۔ اس سے پہلے لاسٹ ایئر میرے بھائی کے ساتھ رابری ہوئی تھی کوئی 50-60 لاکھ کی، تو وہ بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ اس بندے نے کی ہے۔ تو ابھی جب یہ واقعہ ہوا ہے تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ علی حق والی دعا کر لو۔ جو علی حق والی دعا ہے یہ سورہ رحمان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ آپ نے ایسے موقعوں پہ کرنی ہے جہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا آپ نے کوئی فیصلہ لینا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی رابری ہوئی ہے۔ یہ ایک استخارہ کے طور پہ ہے، اور اس کا کرنے کا طریقہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے سونے سے پہلے 5 دفعہ دل میں علی حق کہنا ہے۔ وہ آپ باوضو ہیں یا نہیں ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں نے یہ کی تھی اور مجھے اس ایک رات میں سارا منظر یہ نظر آ گیا تھا کہ یہ یار کیا ہوگا میرے ساتھ، میرے پہ فائرنگ بھی کی جائے گی، میں سارا یہ 3-4 یہ بھی ڈاکٹر جوید کی طرف سے ہی ہے؟ جی ڈاکٹر جوید کی طرف سے، اور میں بھی لوگوں کو آگے ایسے ہی بتاتا ہوں۔ تو یہ دعا کی میں نے، مجھے سارا سین نظر آ گیا تھا، 3-4 ماہ مجھے اس میں سے گزرنا پڑا۔ علی بھائی میں جب بھی کسی مشکل میں پڑا ہوں زندگی میں، یا مشکل وقت میرے پہ آیا ہے، تو اللہ کا شکر ہے جب میں مشکل سے نکلا ہوں تو اللہ نے میرے ساتھ ساتھ میرے توسط سے، میرے وسیلے سے اور بھی کئی لوگوں کی مشکل کو آسان کیا، اس مشکل کو۔ تو وہ گاڑیاں لے کے چلا گیا، اس بندے پہ کوئی FIR بھی نہیں کرواتا تھا، کافی وہ بڑا کرمنل تھا۔ تو میں نے FIR کروائی، ڈاکٹر عثمان انور صاحب کا شکریہ بہت، تو پکڑا گیا، اس سے 48 گاڑیاں ریکور ہوئی۔ تو یہ جو فیز تھا میں بالکل زیرو پہ آ گیا تھا زندگی میں نا، تو وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو، راہ کے پتھر سے بڑھ کر نہیں ہے منزلیں، راستے آواز دیتے ہیں تم سفر جاری رکھو۔ سر اگر آپ کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں اپنی زندگی میں، اپنی فیملی میں سے یا اپنے مینٹورز میں سے، تو کس کا کریں گے؟ میں سب سے پہلے تو اپنے پیرنٹس کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا۔ اس کے بعد قاسم علی شاہ صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، ہر وقت میری بات سنتے رہے، مشکل وقت آیا مجھے موٹیویٹ کرتے رہے۔ جب میرے 2020 میں مجھے کووڈ ہوا تو سورہ رحمان سنی تھی میں نے، تو شاہ جی کا بہت شکریہ، مجھے ڈیلی کال کرتے تھے۔ پھر میں نے قاسم علی شاہ صاحب کو بھی دعا کروائی جب ان پہ ایک ایسا ٹائم آیا۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر جوید صاحب کا بھی شکریہ، اور ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے زندگی میں مجھے موٹیویٹ کیا اور مجھے اچھے کی پہچان بتائی۔ صحیح۔ اچھا سر، آپ نے اس کا میتھڈ تو بتا دیا، طریقہ کہ قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں آپ یہ سنیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ کہہ کے آپ پانی پی لیں 3 گھونٹ میں، یا اسی طرح ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پھر اس میں جو آپ دعا کرواتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور وہ کیوں ضروری ہے؟ جب فرسٹ ٹائم ہم دعا کرواتے ہیں اس کے بعد خود ہی کرنی ہوتی ہے۔ فرسٹ ٹائم دعا کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کسی بھی الجھن پریشانی یا کوئی بھی مسئلہ ہے یا کسی پہ جادو ہے تو وہ سورہ رحمان ضرور سنیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ وہ ان تمام چیزوں سے ریکور ہوگا۔ اور دعا آپ کیسے کرواتے ہیں؟ ہوتا بھی ہے، دعا ایسے ہے کہ آپ آدھا گلاس پانی اس کے پاس
ہم رکھ دیتے ہیں, سورہ رحمان پلے کر دیتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتا ہے. جب سورہ رحمان کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ 3 بار دل میں اللہ کہہ کے, اللہ کو پکار کے یقین کے ساتھ, دل میں اللہ کہنا ہے یقین کے ساتھ, تو آدھا گلاس پانی آپ نے 3 گھونٹ میں پی لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک چیز میں اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے شفا تو ظاہر ہے کہ قرآن ویسے بھی شفا ہے, تو شفا کے علاوہ کیا لوگ سورہ رحمان کو اپنے دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, جیسے کوئی گروتھ کے لیے یا زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے, یا اور اس کے علاوہ کوئی چھوٹے موٹے جو دنیا کے مسائل ہوتے ہیں, کیا اس کے لیے بھی یہ کارآمد ثابت ہوتی ہے؟ کیونکہ دنیاوی اس پہ ہم اس وقت بات کریں, ظاہر ہے کہ وہ ویسے تو اس کا فائدہ ہے ہی ہے. سر زخم سے روشنی گزرتی ہے پھر کہیں دل میں نور آتا ہے, اور قرآن پاک وہ نور ہے جو دل میں روشنی ڈالتا ہے. ہمارا تو یہ یقین ہونا چاہیے. قرآن پاک کا ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف جو ہے وہ شفا ہے, اور شفا من جانب اللہ ہے. تو جب آپ قرآن پاک کو اس یقین کے ساتھ سنیں گے کہ یہ میں شفا کے طور پہ سن رہا ہوں, تو انشاءاللہ آپ ضرور ریکور ہوں گے. کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے, ہم نے دیکھا ہے, میں نے ہاسپٹلس میں جاتا رہا ہوں, کینسر جیسے پیشنٹس, بڑی سنگین جو ہے بیماریاں اس میں وہ مبتلا تھے, اور وہ انہوں نے شفا پائی ہے سورہ رحمان سے. اور میں تو اسی یقین کے ساتھ جب بھی میرے پہ مشکل وقت آتا ہے یا کچھ بھی آتا ہے تو میں سنتا بھی ہوں اور لوگوں کو آگے کرواتا بھی ہوں. اور آپ کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر جوید صاحب آتے ہیں یہاں پہ, میں بھی آیا ہوں, لاکھوں لوگوں کو سن رہے ہیں, ان کو شفا مل رہی ہے. تو ہمارا جو ہے نا وہ دنیا کی لوگ الجھنوں میں پڑ گئے ہیں, دنیا داری میں پڑ گئے ہیں, تو وہ قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا آج آپ قرآن پاک کی طرف لوٹیں, جس طرح مرضی آپ سنیں, کوئی بھی سورہ سنیں, سورہ رحمان تو ہم بتاتے ہیں, تو شفا ضرور ملے گی, اور شفا من جانب اللہ ہے. اچھا سر, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے کا آپ کو شروع سے ہی بہت شوق تھا, لیکن اس کے بعد پھر آپ نے اپنا بی ایس کہیں اور سے کیا, اور پھر دوبارہ پنجاب یونیورسٹی کس طرح آئے؟ علی بھائی, میرے ایف ایس سی میں انٹر میں نمبرز کم تھے, اور مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھوں گا اور وہاں پہ آؤں گا. انفارچونیٹلی میرا ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا تھا, اور میں نے سورہ رحمان والی تھیراپی کی, 7 days میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور, اور 2019 میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرا جو میرٹ لسٹ میں نام آ جاتا ہے, اور جو میرا ایک مقصد تھا, ایک ایم تھا, وہ پورا ہوتا ہے. اور آج جو لوگ مجھے کہتے تھے, ہیٹ کومنٹس کرتے تھے کلاس میں, میرے ارد گرد میں, میرے رشتہ دار, میں بچپن میں ایسا تھا کہ میں بہت زیادہ شائع تھا, میں بول نہیں پاتا تھا. تو ایک جگہ میرے ایک رشتہ دار ہے, میں ان کے گھر گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ تب بچپن میں پاک اسٹڈیز کو وہ مشرطیہ علوم کہتے تھے, تو مجھے یہ ورڈ جو ہے نا پروناؤنس کرنا نہیں آتا تھا. تو میرا انہوں نے اتنا مذاق اڑایا, میں پچھلے دن بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ یار اللہ جس کو نوازنے پہ آئے تو بندہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو آج وہی لوگ میرے کو ملنے کو ترستے ہیں, میرے دوست ملنے کو ترستے ہیں, جو میٹرک میں میرے ساتھ تھے, جو ایف ایس سی میں میرے ساتھ تھے. تو اگر آپ مثبت سوچیں گے, مثبت کریں گے, تو انشاءاللہ ضرور بھلا ہوگا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک غلط انسان جو ہے نا وہ وقت ضائع نہیں کرتا ہے, وہ آپ کو زندگی بھر کے لیے ایک ایسا سبق دے جاتا ہے جو آپ کو صحیح انسان بننے کے لیے تیار کرتا ہے. میں وہ انسان ہوں, ابھی یونیورسٹی لائف میری بہت پریشانی والی گزری ہے, بہت برا وقت گزرا ہے میرا. وہاں پہ ٹیچرز اچھے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کلاس میں کہ کوئی ہم سے اوپر جا رہا ہے, تو یہ کوئی بھی نہیں لوگوں میں پایا جاتا ہے عموماً. تو اب جب وہ مجھے دیکھتے ہیں کامیاب شخص, تو مجھے خود کال کرتے ہیں کہ یار حسن, ہم تو سمجھتے تھے تم کبھی جاب نہیں کر سکو گے, کنسسٹنسی کے ساتھ کام نہیں کر سکو گے, تمہارے میں مستقل پن کیسے آ گیا, ہمیں بھی جاب لگوا دو. تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یار مثبت سوچو, مثبت کرو. اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کر بھی رہا ہے تو اگنور کرو, اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو, انکنڈیشنل ہو جاؤ سب کے ساتھ, آپ کی زندگی بہت سکون میں ہو جائے گی. ایسے دل میں نفرتیں پال لینی اپنے رشتہ داروں کے خلاف, دوستوں کے خلاف, تو وہ بیماری کا باعث بنتی ہیں. تو آخری پیغام میرا یوتھ کے لیے یہی ہے کہ مثبت سوچیں, مثبت کریں. اگر آپ یہاں پہ بھی یہاں نہیں بھی رہنا چاہتے تو باہر موو کریں, پڑھیں, کوئی اس میں غلط نہیں ہے باہر جانا, تو اچھا کریں, مثبت سوچیں. بہت بہت شکریہ حسن گل صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے, اور خاص طور پہ جو انہوں نے سورہ رحمان کے حوالے سے چیزیں بتائیں, اس سے بہت سارے لوگوں کو یقیناً بہت سارا فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.